السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 8 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 13 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا دنیا سے حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ اور علماء کے ساتھ میٹنگ طے۔ طالبان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت کو تسلیم کرے، کیونکہ تسلیم کرنے کی تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ قائم مقام وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی نے بیرونی ممالک سے افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے بین الاقوامی قانون کو پورا کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار کے روز کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی تشکیل ایک اندرونی مسئلہ ہے اور دنیا کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے۔ ہمارے پڑوسی ممالک کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہمارے ان کے اوپر حقوق ہیں۔ ہم ان حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم چین اور دیگر تمام پڑوسیوں سے عہد کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ دریں اثنا کابل میں چین کے سفیر وانگ یو نے کہا کہ ان کا ملک موجودہ انسانی، اقتصادی اور سیاسی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ چینی سفیر نے مزید کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور ملک کے دیگر رہنما افغانستان پر بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ چین عمومی طور پر عالمی برادری سے نگراں افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے اور افغانستان کے لیے امداد بڑھانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ چین امریکہ سے افغان اثاثوں کو آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کرتا رہا ہے۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی برادری نے اپنی شدت پسندانہ تشریح کے مطابق ایک جامع حکومت کی تشکیل، انسانی حقوق اور بالخصوص خواتین کے حقوق کی حفاظت کو افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی پیشگی شرائط قرار دے رکھا ہے۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کی موجودہ حکومت ملک میں حکومت کو چلانے کے طریقہ کار پر مشاورت کے لیے علماء کرام کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرنے والی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار کے روز کابل میں ایک پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض مسائل پر سوچ کے تنوع کی ضرورت ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ علماء کرام خواتین کے حقوق کے حوالے سے اپنی رائے حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ حکومتی معاملات کو اسلامی اقدار کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اسلامی علوم کے ماہرین اور علماء کرام خواتین کے حقوق سمیت متنازع مسائل پر اپنے خیالات حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم ان کے فیصلے کی بنیاد پر حکومتی امور چلا سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانوں کے لیے فوری مدد کی اپیل کی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکی سینیٹرز سے ملاقات میں زور دیا ہے کہ ملک میں انسانی بحران اور معاشی تباہی کو روکنے کے لیے افغانستان کو فوری مدد فراہم کی جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ عمران خان نے امریکی سینیٹرز کے ساتھ دیگر موضوعات پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پر انسانی بحران اور معاشی تباہی کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرتے ہوئے افغان عوام کی مدد کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی سمیت خطے میں سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے روسی نیوز ایجنسی تاس کو بتایا کہ افغانستان میں امن کے لیے روس کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد افغانستان میں دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ماسکو، بیجنگ اور واشنگٹن سے بات چیت کر رہا ہے۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جہاں تک تسلیم کا تعلق ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب افغانستان کے پڑوسی ایک مشاورتی عمل میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مرکز کے سربراہ ولی اللہ شاہین نے کہا کہ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جو حالات درکار ہوتے ہیں وہ سب موجودہ افغان حکومت میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ممالک کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، انہیں فوری اور ذمہ دارانہ اقدامات کرنے چاہیے۔ واضح رہے کہ پاکستان پر اکثر افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے، تاہم کابل میں پاکستانی سفیر نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں استحکام ان کے ملک کے مفاد میں ہے۔
فلسطین کی مکمل آزادی تک خطے میں امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ایک پائیدار استحکام اور امن بیت المقدس کے 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم کرنا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایک بیان میں ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ فلسطین کی مکمل آزادی تک امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اردوغان نے نشاندہی کی کہ القدس بہادر مسلمانوں کے ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ فلسطینیوں کو دوسری عالمی جنگ اور بد اعتمادی کے دوران یورپ میں یہودیوں کے خلاف نسل پرستی کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ترکی کے صدر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا ملک مشرقی بیت المقدس اور مسجد اقصی کے تقدس کی اہمیت پر زور دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 400 سال تک بیت المقدس پر ہمارے آباء و اجداد نے حکومت کی، اس سرزمین پر ہمارے آنسو اور خون ہے اور ہم آج اس سرزمین پر پھر ظلم دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب کا 2022 کا بجٹ، اصلاحات جاری رہیں گی۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں اتوار کو ہونے والے خصوصی اجلاس میں سعودی کابینہ نے قومی بجٹ 2022 کی منظوری دی۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق شاہ سلمان نے اپنے خطاب میں قومی بجٹ 2022 کا اعلان کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ آمدنی کا تخمینہ 1045 ارب ریال اور اخراجات کا تخمینہ 955 ارب ریال کا ہے اور یوں 90 ارب ریال زائد ہوں گے۔ شاہ سلمان نے وزیر خزانہ کو یہ اختیار تفویض کیا کہ اگر نئے مالیاتی سال کے بجٹ میں ممکنہ خسارہ ہو تو اسے پورا کرنے کے لیے وہ ریاست کے محفوظ اثاثوں والے اکاؤنٹ سے رقم نکال سکتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اپنی اصلاحات، معیار زندگی کو بہتر بنانے اور وسائل کا بہتر استعمال جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے وژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لیے معاشی اقدامات اور اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اسلامی و شرعی تعلیمات سے قطع نظر کئی معاشی و سماجی و دینی اصلاحات لائی جا رہی ہیں اور توحید کا خود ساختہ ٹھیکیدار بن کر سلف کے اسلام کو تھلتھلے اسلام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کے تناظر میں علاقائی سفارتکاری کے حصے کے طور پر اتوار کو متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ نفتالی بینٹ کے دفتر کی اطلاع کے مطابق وہ ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد آل نہیان سے ملاقات کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور دفاعی شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نفتالی بینٹ کا بطور اسرائیلی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات طویل عرصے سے ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں سرگرمیوں کے بارے میں مشترکہ تشویش کے حامل ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ سیکیورٹی تعاون کرتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ سال امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ معاہدہ ابراہیم کے بعد ان کے دو طرفہ تعلقات میں زیادہ گرم جوشی آئی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف شعبوں میں باضابطہ دو طرفہ تعاون کر رہے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیل نے اپنے اعلیٰ سفارتی نمائندے، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس کے سربراہوں کو یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں اتحادی ممالک کے دوروں پر روانہ کیا ہے تاکہ ایران کے بارے میں ایک مشترکہ مضبوط نقطۂ نظر پر زور دیا جا سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ تہران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ جوہری بم بنانا نہیں چاہتا۔ سیف الاسلام قذافی کی گرفتاری کے حوالے سے عالمی فوجداری عدالت کا نوٹیفیکیشن۔ عالمی فوجداری عدالت نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا میں صدارتی امیدوار سیف الاسلام قذافی کی گرفتاری کے لیے عدالت کے ساتھ تعاون کریں، اس لیے کہ سیف الاسلام ابھی تک عالمی عدالت کو مطلوب ہیں۔ اتوار کے روز عالمی فوجداری عدالت نے کہا کہ لیبیا کے سابق سربراہ معمر قذافی کے بیٹے پر الزام ہے کہ انہوں نے 2011 میں اپنے والد کی حکومت کے خلاف عوامی احتجاج کو کچلنے کی کوشش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔
عدالت نے باور کرایا کہ سیف الاسلام کے خلاف جاری گرفتاری کا وارنٹ ابھی بھی نافذ العمل ہے اور اس کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ سیف الاسلام قذافی کے منظر عام پر آنے اور کرسی صدارت کی دوڑ میں ان کی بطور امیدوار نامزدگی سے لیبیا کے سیاسی حلقوں میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ فروری 2011 کے انقلاب میں شامل سیاسی قوتوں نے مستقبل میں معمر قذافی کے بیٹے کے پاس کسی بھی حکومتی منصب ہونے کی مخالفت کی ہے۔ ان قوتوں نے انتخابات کے بائیکاٹ اور اس کے اجرا کو روکنے کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔